بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. معزز خواتین، مائیں بہنیں، معزز حضرات، دیکھیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے کچھ دیر دین کی باتیں عرض کی جائیں گی. دعا کریں اللہ تعالیٰ نفع کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق دے. نیت صحیح کر کے ہمیں دین کی بات کہنا اور سننا چاہیے. ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے دینی مجالس میں کہیں بھی آنا جانا ملے تو چند باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے نفع ملتا ہے. پہلی بات، عظمت ادب احترام سے دین کی بات سنیں، محتاج بن کر دین کی بات سنیں. اور دوسری بات، عمل کی نیت سے سنیں. بس ایسا نہیں کہ چلو اجتماع ہے، خالہ پھوپھی ممانی آئیں گی ان سے ملاقات ہو جائے گی، تو اس مقصد سے اگر ہم دینی مجلس میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. ایسی مجلسوں میں آنے کے یہ نیت لے کر اگر ہم آ رہے ہیں تو ہمارا آنا بیکار اور ضائع. اور اگر ہم اس نیت سے آ رہی ہے کہ دین کی بات کی جائے گی اور دین کی بات جو ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، عمل کی توفیق ملے گی، زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں اس معاشرے کا ایک بہت اہم ستون ہیں. معاشرے کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ بگاڑ ختم ہو، فساد ختم ہو، معاشرہ ہمارا اچھا ہو جائے، دینداری وجود میں آ جائے، صالح معاشرہ پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تھوڑا سا قربانی دینا پڑے گا. اور یہ قربانی ضائع نہیں ہوگی. یہ قربانی، اس قربانی کا نفع اس دنیا میں بھی ہمیں حاصل ہوگا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نفع بہت ملے گا. وہ تو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب نفع ہمیں ملتا رہے گا. ایک نفع کیا ملے گا؟ ایک نفع یہ ملے گا کہ ہماری اولاد دیندار ہو جائے گی، ہماری اولاد اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جاننے پہچاننے والی بن جائے گی. تو جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جانے گی، پہچانے گی، تو پھر والدین کا بھی حق ادا کرے گی،
بڑھاپا سکون سے اچھا گزرے گا، بڑھاپے میں تکلیف نہیں ہوگی، پھر ہماری یہ اولاد ہم کو کیا ہے، ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے گی، ہمیں یہاں وہاں دھکا نہیں مارے گی، ہمیں ان کے وہاں جو ہے چھوڑ کر بھول نہیں جائے گی۔ اور دوسرا نفع کیا ملے گا، جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو چونکہ ہماری اولاد کیا ہوگی، نیک ہوگی، اچھی ہوگی، تو ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گی، ایصال ثواب کرے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کوئی چاہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہہ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لے، نیکی اپنی بڑھا لے، تو فرمایا نہیں کر سکتا، ختم، نیکی کا سلسلہ ختم۔ یہ جب تک ہاتھ پیر ہمارے سلامت ہیں، یہ جسم سے ہمارے روح کا تعلق باقی ہے، جو کچھ کرنا چاہیں کرنے، لیکن افسوس صد افسوس، جب تک انسان صحت مند ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، طاقت قوت ہوتی ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ کو ناراض کر کے کوئی زندگی گزارے تو اطمینان، سکون، چین نصیب نہیں ہوگا۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر بے اطمینانی کا دور دورہ ہے، لوگ چین سکون کی نیند کے لیے ترس گئے ہیں، اطمینان قلب حاصل نہیں ہے، گھروں کے اندر کا ماحول بگڑا ہوا ہے، آپس میں دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، باپ بیٹے سے نہیں بنتی، بیٹی کی ماں سے نہیں بنتی، بہو آ گئی تو ساس بہو کا جھگڑا، عجیب عجیب تماشے ہمارے گھروں میں ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کو ناراض کر کے کوئی اطمینان، سکون، چین حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کو ناراض کر کے کوئی چاہے زندگی ہماری پرسکون ہو جائے، یہ تو بیوقوفی، نادانی والی بات ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ عمل ایسے ہیں جس کا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے، اس کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، کہ کسی کی نیک اولاد ہے، نیک اولاد، تو نیک اولاد جو ہوگی وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے گی، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتی رہے گی، ان کو جو ہے آخرت کا تحفہ بھیجتی رہے گی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا ماؤں بہنوں، کہ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو نیک بنا دیا، دیندار بنا دیا، اچھا بنا دیا، تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ان کو نیک نہیں بنایا، اچھا نہیں بنایا، جو ہمارا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، کہ دیکھو کسی کو کوئی اولاد ہو، کسی بھی طرح کی اولاد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، دیکھیے یہ اولاد کا کسی بھی طرح کا ملنا یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کہ بیٹا ہو جانا، بیٹی نہ ہونا، ایسا ہونا، ویسا ہونا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، کس کو کیا نوازنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں
للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کے مالک اللہ رب العزت ہیں، سب انہی کے قبضے قدرت میں ہیں، انہی کا حکم چلتا ہے، کوئی دوسرا اس میں چون چرا تک نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہیں پیدا کرتے ہیں، جو چاہیں جو ہے تخلیق میں لے آتے ہیں. آگے فرمائیں یہب لمن یشاء اناثا. کیا فرمایا؟ یہب لمن یشاء اناثا. دیکھیے اللہ رب العزت نے بھی پہلے جو تذکرہ فرمایا اناث کا یعنی لڑکی کا تذکرہ فرمایا. فرما رہے ہیں جسے چاہتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت یہ آل و اولاد ہمیں عطا فرما رہے ہیں، یہ ہماری اپنی نہیں ہے، ہمیں ہدیہ ملی ہوئی ہے، یہ تحفے میں ملی ہوئی ہے. یہ ہم نہیں اس میں غرور فخر نہیں کریں یہ تو ہماری اولاد ہے، یہ تو ہماری اولاد ہے، یہ تو ہماری اولاد ہے. یہ اللہ رب العزت کا عطیہ اور تحفہ ہے. اللہ نوازتے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتے ہیں مؤنث اولاد یعنی بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، یہ رحمت عطا فرماتے ہیں. یہ بیٹیاں جن کی ہم تربیت کر کے جنت کو خرید سکتے ہیں، جن کی اچھی تعلیم و تربیت کر کے ان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھلا کر ان کے اندر خدمت کا مزاج پیدا کر کے ان کو جو ہے دیندار بنا کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں، جنت کو خرید سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جنت کی بشارت ایسے لوگوں کو دی ہے کہ بیٹیوں کے ذریعے جن کی ہم وہ فرمائیں اور انہوں نے اپنی اولادوں کی اچھی بیٹیوں کی تربیت کیا، شادی بیاہ کر دیا، رخصت کر دیا عزت کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ نہیں، شریعت و سنت کے مطابق. تو فرمایا وہ جنتی ہیں اور جنت میں داخل ہوں گے. تو سوچئے کتنی عظیم نعمت ہے بیٹیاں. لیکن افسوس صد افسوس ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، ان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ ہم نے اور آپ نے اپنے عمل سے ایسا بنا لیا ہے کہ بیٹیاں ہو گئیں تو نعوذ باللہ من ذالک ایک بڑا مرحلہ سر کرنا پڑے گا. کیا مرحلہ؟ وہ شادی بیاہ جب ہوگا تو جوڑا گھوڑا اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ لڑکے والے جو فقیر بھیک منگے کی طرح مانگنے منہ کھول کر مانگنے چلے آئیں گے، اور بیچارہ لڑکی کا باپ کمزور ضعیف ناتواں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو گروی رکھ کر کسی طرح عزت کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ سب چیزیں جو معاشرے میں ہمارے رائج ہو گئی ہیں، انہی چیزوں نے بیٹیوں کو ہمارے معاشرے کے اندر کیا بنا دیا ہے؟ ایک بوجھ بنا دیا ہے. حالانکہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، رحمت ہیں، اللہ کی رحمت ہیں، رحمت ہیں. تو کیا میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عطا کرتے ہیں، یہ کسی کی بس میں نہیں ہے. تو اب بیٹیاں اگر کسی کو ہوں تو شوہروں کو اپنی بیویوں پر لان تان نہیں کرنا چاہیے. اس کا کیا اختیار؟ یہ تو اگر کچھ ہے تو شوہر کی کمی ہے، اس میں بیوی کا کوئی عمل دخل نہیں، بیوی کا کوئی عمل دخل نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتے ہیں مذکر اولاد عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں، بیٹیاں بیٹے سب عطا فرماتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتے ہم باج رکھتے ہیں. کس کو اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. اللہ رب العزت آزمائش فرما رہے، امتحان لے رہے نعمت دے کر، اور کسی کا امتحان لے رہے نعمت نہ دے کر. تو ہر حال میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. تو اب دیکھیے، اور ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ معاشرے کا مزاج یہ کہ ہر ایک چاہتا ہے بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا. یہ آج سے نہیں، زمانے جاہلیت سے چلا رہا ہے. میں دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، اگر اللہ رب العزت انسانوں کے مزاج کی رعایت ان کی منشا اور خواہش کے مطابق سب کو بیٹا ہی دے دیں تو میں پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے، تو اپنے بیٹوں کی شادیاں کہاں کرو گے؟ جب سب کو لڑکے ہی دے دیے جائیں گے تو لڑکیاں جب معاشرے میں پیدا ہی نہیں ہوں گی تو بیچاروں کی شادیاں کہاں ہوں گی؟
یہ دنیا کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا، اب تک ہم اور آپ ہوتے ہی نہیں اگر ہمارے پرکھوں کی خواہش کے مطابق سب کو بیٹے ہی دیے گئے ہوتے، یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا ہوتا۔ لیکن چونکہ دنیا کو چلانا اللہ رب العزت کو ہے، جب تک اللہ چاہیں گے دنیا کو باقی رکھیں گے۔ تو بہرحال تو اللہ عطا فرماتے ہیں، یہ نعمت اللہ کی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اولاد کسی کو ہو تو اس کا حق کیا ہے؟ اولاد کا حق یہ ہے فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ، اس کا بہترین اچھا نام رکھیں۔ کیا فرمایا؟ اچھا نام رکھیں، اینٹک نام نہیں رکھیں، یہ نہیں کہا کہ انوکھا نام رکھیں۔ اب ہمارے یہاں آل اولاد کسی کو ہوتی ہے تو امام صاحب کے پاس بیچارہ پہنچ جاتا ہے کہ امام صاحب کوئی ایسا نام بتائیے جو ہمارے 7 نسلوں میں کسی کا نام۔ یہ نہیں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموا باسماء الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے ناموں جیسا نام رکھو۔ کہیں فرمایا گیا نیک لوگوں کا نام رکھو، اچھے لوگوں کا نام رکھو۔ نام کی تاثیر اثر پڑتی ہے۔ اچھا نام رکھنا یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ آج ہم اور آپ پہلا ہی حق مار دیتے ہیں اپنی اولاد کا، نام انوکھا اونچا عجیب ٹیڑھا میڑھا کچھ بھی، قرآن میں ہے رکھ لیا، لا حول ولا قوت، قرآن میں ہے۔ ہم نے کہیں دیکھا پڑھا لکھا کسی نے حاویہ رکھ دیا بیٹی کا نام، لا حول ولا قوت الا باللہ، حاویہ جہنم کا نام ہے، نعوذ باللہ بیٹی کو جہنم بنا دی۔ تو یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ جو ہے بیٹی ہوئی ہے تو انبیاء علیہ السلام کی ازواج مطہرات، ان کی بیٹیاں یا صحابیات، اتنے سارے نام ہمارے ہیں، ان ناموں میں سے ہم کو کوئی نام ہی اچھا نہیں لگتا، الٹے سیدھے نام ہم رکھتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ تو پہلا حق اولاد کا کیا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اور دوسرا حق فرمایا اس کی اچھی بہترین تربیت کرے، یعنی اس کو دیندار بنانے کی کوشش کرے، اس کی دینی تربیت کرے، دینی تعلیم سکھلائے، اللہ رسول کی پہچان کروائے۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو ان کے دنیاوی حقوق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو دین نہیں سکھا رہے ہیں، ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو پھر سوچ لیجئے ہم اپنی اولادوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ عدلے بدلے کی دنیا ہے، یعنی جیسا ہم کسی کے ساتھ کریں گے ویسا برتاؤ وہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ واقعہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ایک بار کہ کوئی لڑکا تھا، وہ اپنے باپ کو رسی میں باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، وہ باپ بھی خاموشی کے ساتھ گھسٹتا چلا جا رہا تھا۔ کچھ دور کے بعد جب اور گھسیٹنے لگا تو باپ کہہ رہا ہے بس بس بس، لڑکا کا وہ بھی تعجب کرنے لگا، ابھی تک تو ابا خاموشی سے گھسٹ رہے تھے، اب یہ بس 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 کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو رک کیا کہنے لگا، ابا کیا بات ہے؟ ویڈیو نہیں نکالیے گا، ہاں ویڈیو نہیں نکالیے، ابا کیا بات ہے؟ بسم اللہ، کیا بات ہے؟ ابھی تک تو آپ خاموشی سے آ رہے تھے، اب کیوں آپ بس بس کیوں کہنے لگے؟ کہنے لگا بیٹا بات اصل یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو کسی زمانے میں یہیں تک گھسیٹا تھا، اب تم مجھ کو یہاں تک گھسیٹ کے لا رہے ہو، اب اگر آگے لے کر چلے جاؤ گے تو تم ظالم بن جاؤ گے، تمہارا بیٹا تم کو اس سے آگے گھسیٹے گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم کو تمہارا بیٹا اس سے آگے گھسیٹے۔ تو سوچ لیجئے یہی حال ہے۔ اب جب اگر ہم بچپن میں اپنی اولادوں کا حق ادا نہیں کریں گے، بچپن میں اپنی اولادوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو بچپن میں جب ہم کو ضرورت ہوگی کہ ہماری اولاد ہمارا حق ادا کرے تو وہ ہمارا حق ادا نہیں کرے گی، کیونکہ بچپن میں ہم نے ان کا حق مارا اور بچپن میں وہ ہمارا حق ماریں گے۔ اس لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ جو ہیں اس معاشرے کی ایک بہت اہم ترین رکن ہیں، معاشرے کا بگاڑ فساد آپ سے اس کا بڑا خاص تعلق ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ یہ نئی نسل ہماری اچھی ہو، نئی نسل دیندار ہو، نئی نسل ماں باپ کے حق حقوق کو ادا کرنے والی ہو،
نئی نسل اللہ اور اس کے رسول کو پہچان کر زندگی گزارنے والی ہو، اور سب سے بڑھ کر ہماری یہ نئی نسل آگے چل کر ان کا دین ایمان محفوظ ہو، اور ایک بڑا نفع جو میں نے ابھی شروع میں عرض کیا تھا کہ دنیا سے جانے کے بعد ہماری آل اولاد ہمیں بھولے نہیں، ہم کو یاد رکھے۔ تو آپ کی ایک پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ایک پہلی قربانی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان کی بچپن سے دینی تربیت کریں، بچپن سے ان کو دین سکھائیں، دیندار بنانے کی فکر کریں۔ آپ جو ہیں نئی نسلوں کی معمار ہیں۔ ابھی کہا تھا حافظ صاحب نے، بچے کا پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے ماں کی گود ہوتا ہے۔ آپ اسی وقت جو ان کو سکھائیں گی وہی سب وہ سیکھتے چلے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، وہ جو بچہ چھوٹا سا پیدا ہوا ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی اس کو گویائی کی قوت نہیں ملی، بات نہیں کر سکتا، لیکن وہ آنکھوں سے سب کچھ اخذ کرتا رہتا ہے، آنکھوں کے ذریعے دیکھتا رہتا ہے، وہ سب چیزیں اس کے دل دماغ میں نقش ہوتی رہتی ہیں۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ سب باتیں خود بخود یاد آتی ہیں۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، کوئی صاحب تھے وہ دہریہ بن گئے تھے، ملحد ہو گئے تھے، یعنی اللہ کو ماننا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن کچھ دن کے بعد پھر واپس اسلام قبول کر لیا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی میں آگئے۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہو گئی، کیسے واپس تم چلے آئے؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ کہ جب ہم چھوٹے تھے، ہم کیا تھے؟ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری اماں ہم کو اپنی گود میں لے کر جو ہے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ سورہ کہف کی فضیلت ہے کہ انسان جب اس کی پابندی کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو بہت سارے دجالی فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اب بچپن میں ماں کی گود میں سنی ہوئی یہ سورت نے کیا کیا؟ ان کے ایمان کی حفاظت کی۔ تو دیکھ لیجئے کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ کچھ سن ہی نہیں رہا ہے، وہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بچہ سب کچھ سمجھتا رہتا ہے، دیکھتا بھالتا رہتا ہے۔ واقعہ سنا ہم نے کہ کوئی صاحب تھے، میاں بیوی اولاد ہوئی تو وہ زمانہ وہ ٹی وی کا زمانہ تھا، یہ موبائل کا فتنہ تھا نہیں، وہ پرانا زمانہ آج سے 30-40 سال پہلے والا۔ میاں بیوی مل کر ٹی وی دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ عورت مرد وہ پیار محبت کی باتیں اور وہ گانا وانا جب چلنا شروع ہو تو وہ کیا کرتے، اس جگہ کو آگے کر دیا کرتے تھے یا اس کو بند کر دیا کرتے تھے، جب وہ ختم ہوئے پھر شروع کرتے تھے۔ کچھ دن گزرتے گزرتے جب بچہ بولنے لگا تو ایک دن اپنی اماں سے پوچھ رہا ہے کہ اماں کیا بات ہے، جب وہ اور اس میں ٹی وی میں عورت مرد وہ ایک دوسرے سے ایسا کرتے ہیں اور کچھ گانا وانا گاتے ہیں تو ابا کیوں بند کر دیتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو عورت نے یہ سنا تو اس کو عجیب سا وہ لگا، اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ لگتا ہے بچہ ہمارا سمجھدار ہو رہا ہے۔ شوہر سے رات میں تذکرہ کیا کہ دیکھو بیٹے نے ایسا ایسا پوچھا ہے۔ تو میاں بیوی نے کیا کیا، مشورہ کیا کہ نہیں آج کے بعد سے ہم کیا ہیں، یہ ٹی وی نہیں دیکھیں گے تاکہ اس کی برا اثر اولاد پر نہ آئے۔ تو آج ہمارے ماحول معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر برائیاں رائج ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں پردہ نہیں کر دیں، جو ہے ان کی ستر جو چھپانا فرض ہے وہ ستر نہیں چھپاتی، اور عجیب بے ڈھنگا لباس پہنتی ہیں جو لباس ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، سر کے بال جو ان کا ستر ہے وہ چھپاتی نہیں ہیں، وہ یہ زیب و زینت کی جو ہے نمائش کرتی ہیں، یہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بچپن سے جب ہماری اولاد ہمارے گھروں میں بددینی دیکھے گی، ہمارے گھروں کے اندر اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑتا ہوا ہم کو اور آپ کو دیکھے گی کہ ہمارے ماں باپ بے نمازی ہیں، تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہے لیکن پھر بھی الٹے سیدھے کام میں مشغول رہتے ہیں، گھروں کے اندر ہمارا جو ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے، تو ہماری یہ نئی نسل بڑی ہوتے ہوتے کیا سیکھے گی؟ وہ بھی بددین بنے گی، وہ بھی اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے والی بنے گی۔
اس لیے میں عرض کر رہا تھا اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہ تھوڑا سا آپ قربانی دے دیں، یہ آپ کی قربانی آپ کو بہت بڑا نفع پہنچائے گی، دنیا کا بھی نفع ملے گا آپ کو کہ چین سکون نصیب ہوگا، اطمینان قلب نصیب ہوگا، دنیا سے جانے کے بعد جب ہم بے یار و مددگار ہوں گے، جب ہم نیکیوں کے محتاج ہوں گے، اس وقت ہماری یہ اولاد کیا کرے گی؟ ہمارے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مغفرت کرے گی، درجات کی بلندی کی دعا کرے گی، تحفے تحائف دیے جائیں گے۔ کیا کیے جائیں گے؟ تحفے تحائف۔ واقعہ لکھا ہے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، کسی انسان کا کہیں کسی قبرستان پہ گزر ہوا تو بسا اوقات اللہ رب العزت واقعات دکھا دیتے ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے۔ تو دیکھا لوگ باغ دوڑ دوڑ کے کچھ وصول رہے ہیں، اور ایک کوئی عورت ہے یا مرد میں بھول رہا ہوں، آرام سے جگہ بیٹھا یا بیٹھی جو بھی ہے۔ تو کہنے لگے، میں گیا بھائی، میں نے کہا بھائی سب لوگ تو دوڑ دوڑ کے وصول رہے ہیں اپنا، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا کہ دیکھو میرا ایک بیٹا ہے، وہ فلاں بازار میں ہے، وہاں جو ہے کام کرتا ہے، دکان ہے اس کی، جو کچھ ہے، روز آنا ایک قرآن شریف پڑھ کر مجھ کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو مجھ کو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ضرورت نہیں، میرا بیٹا خوب مجھے بھیجتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کیا نفع ملا، آخرت میں خوب نیکیاں پہنچ رہی ہیں جب ہم نیکیوں کے محتاج ہوں گے۔ اس لیے آل اولاد کو نیک بنائیے، دیندار بنائیے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بچپن میں ہمارا حق ہے، پہلا حق ہے، ہم ان کو کیا ہے، ان کی دینی تربیت کریں، ان کا اچھا نام رکھیں، ان کو دین سکھائیں۔ اور حدیث شریف میں ہے جب بچہ بچی 7 سال کی عمر کو ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے کہیں، یعنی نمازی بنانے کی فکر کریں، نماز کا حکم کریں۔ اور فرمائے جب 10 سال کا ہو جائے تو اب کیا کریں، اب نماز کے لیے کہو، اور اگر نماز میں سستی قائلی غفلت کریں تو ان کی پٹائی کرو۔ دیکھیے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی کسی کو مارا نہیں، کسی پر کیا ہے، کسی قسم کی سختی نہیں برتی، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت ہی رحمت۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، کوئی بیٹا بیٹی جو بھی ہو، اگر نماز نہیں پڑھے تو مارو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کے لیے کہنا، آخر کوئی بات تو ہوگی۔ یہ 1 تھپڑ 2 تھپڑ یہ مارنا، یہ آخرت کے بہت بڑے عذاب سے بچانے کے لیے ہے، قبر کے بہت بڑے عذاب سے بچانے کے لیے ہے۔ اس لیے خود بھی نیک دیندار بنے، نماز کے خود بھی پابند بنے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، تاکہ ہماری نسل دیکھے کہ اچھا ہماری اماں نمازی ہیں، ہماری کیا ہے دادی نمازی ہیں، ہماری آپا نمازی ہیں۔ تو دیکھ کر یہ دیکھتے دیکھتے اس کے دل کے اندر بھی نماز کی عظمت، ادب، احترام پیدا ہوگا، اور جو ہے بے پردگی، بے حیائی والے کام سے بچیں، تاکہ آخرت میں عذاب نہ ہو، پکڑ نہ ہو، جہنم میں ہمیں داخل نہ ہونا پڑے، اور ہماری آل اولاد بھی، ان کے اندر بھی یہ بے حیائی کے جراثیم پیدا نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم اپنی آل اولاد کی اچھی بہترین تربیت کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے کو بچاؤ، جہنم کی بڑی خطرناک جگہ ہے۔ دیکھیے دنیا والوں کا ایک مزاج اور دستور ہے کہ کوئی تکلیف والی بات ہوتی ہے، تکلیف پہنچانے والی چیز ہوتی ہے، تو اس کو اپنوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے، اپنوں کو اس سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ کہیں ہم کھڑے ہیں، آگے کچھ تکلیف والی بات ہے، بہت سارے لوگ چلے جا رہے ہیں، ہم کوئی توجہ نہیں کرتے، تب تک دیکھا ہمارا بیٹا جا رہا ہے تو ہم آواز دیتے ہیں، فلاں نے رکو رکو رکو، کیا بات ہے، دیکھو آگے خطرہ ہے، آگے راستہ اچھا نہیں، ذرا سنبھل کر جاؤ۔
تو انسانی مزاج ہے اپنوں کو بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی میں ہماری انسانی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کیا کیا؟ اے ایمان والو، یعنی کیا؟ اے میرے بندو۔ ایمان والا تو وہی نا جو اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے اپنائیت کا اظہار فرمایا ہے کہ تم لوگ میرے ہو، اسی لیے میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس خطرناک چیز سے بچو۔ اللہ رب العزت ہم سے اپنائیت کا اظہار فرمائیں اور ہم اور آپ کہیں نہیں نہیں نہیں، ہمیں جہنم کی گڑھے میں گرنا ہے، ہم جو ہیں اپنا سر کا بال ننگا رکھیں گی، ہم اپنے لباس جو ہے وہ ستر والا لباس نہیں پہنیں گی، وہ بے حیائی والا لباس پہنیں گی، ہم کیا ہیں کافر و فاسق والا لباس، جو غیروں کی مشابہت والا لباس وہ پہنیں گی۔ ارے ماؤں بہنوں بیٹیوں کیا کر رہی ہو آپ لوگ؟ کیوں جہنم کے گڑھے میں گرنے کی کوشش اور فکر میں لگی ہوئی ہو؟ ہمارا رب تو چاہ رہا ہے کہ ہمارے بندے اور بندیاں جہنم کی آگ میں گرنے سے بچیں، اور ہم کہہ رہے نہیں ہمیں جہنم میں گرنا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، خود بھی بچو، اور خود ہی نہیں کہ خود بچ کر مطمئن ہو جاؤ، نہیں، اپنی آل اولاد نسلوں کو، متعلقین کو بچانے کی فکر اور کوشش کرو۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، ایمان والوں پر ڈبل ذمہ داری ہے۔ ہر ایمان والے پر، صرف مولوی صاحب امام صاحب پر نہیں، ہر ایمان والے پر ڈبل ذمہ داری ہے۔ اپنا عمل صحیح رکھے، خود کو مسلمان بنانے کی کوشش کرے، سر سے پیر تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنے، آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، ان کی نقالی کرنے کی کوشش کرے، ان جیسی اپنی صورت بنانے کی کوشش کرے، ان جیسی اپنی سیرت بنانے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے متعلقین کی بھی فکر کرے۔ تو یہ دنیا چند روزہ ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو بھیجا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے وطن اصلی کی تیاری کے لیے۔ ہمارا ایمان والے کا وطن اصلی آخرت ہے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے دیا ہے، اور چند دن ہے، یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اس لیے ہم خود بھی اپنی زندگی صحیح گزارنے کی فکر کریں، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارنے کی فکر کریں، خود بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے آل اولاد کو بھی جہنم والے اعمال سے اور جہنمی بننے سے اور کافر و مشرک جیسے اعمال اختیار کرنے سے ان کو بچائیں، اور خصوصاً اپنی نئی نسل کی دین ایمان کی حفاظت اور بقا کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل وسلم على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ کہنے سننے میں اخلاص عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو شریعت و سنت کا متبع بنا، شریعت و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا، اچھا امتی بنا، سنتوں کا عاشق بنا، سنتوں کا عامل بنا، سنتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرما، اپنی آل اولاد نسلوں کی اچھی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ازواج اولاد نسلوں کی دین ایمان کی حفاظت فرما، پورے امت کی دین ایمان کی حفاظت فرما، خصوصاً امت کی بہن بیٹیوں کی دین ایمان کی حفاظت فرما، امت کی بہن بیٹیوں کی دین ایمان کی حفاظت فرما، امت کی بہن بیٹیوں کی دین ایمان کی حفاظت فرما، غیروں کے چنگل میں پھنسنے سے ان کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو جس حال میں پریشان حال ہے، ہر ایک کی انفرادی اجتماعی سب پریشانیاں دور فرما، مشکل آسان فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کی اچھی بہترین تربیت فرما، جن کے گھروں میں نوجوان
بہن بیٹیاں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اچھا گھر اور بر سب کو عطا فرما۔ جو بہن بیٹیاں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، ان کو بھی خوشگوار خوشحال زندگی عطا فرما۔ اے کریم، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، حرام مشتبہ رزق سے سب کی حفاظت فرما، رزق کی تنگی سے سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا پیدا فرما، ملکی ملی حالات درست فرما، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ عالم میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما، سب کی دستگیری فرما۔ اے کریم آقا، جہاں جہاں دینی کام ہو رہے ہیں مولا دینی کاموں کی حمایت فرما، حفاظت فرما، ان کو فروغ و ترقی عطا فرما، دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دینی کام کرنے والوں کی حفاظت و حمایت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرمانے کے فیصلے فرما۔ اس وقت ہم نے جو مانگا عطا فرما، آئندہ جو مانگیں گے بھی قبول فرما۔ آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرات برکات مانگی ہے مولا ہم سب کو عطا فرما، حاضرین مجلس کو عطا فرما، خصوصاً ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما۔ جن جن شرور فتن سے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں پناہ عطا فرما، حاضرین مجلس کو پناہ عطا فرما، خصوصاً ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو پناہ عطا فرما، پوری امت کو پناہ عطا فرمانے کے فیصلے فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔